والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ يصبر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. مولانا رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایک حکایت جو کرتے ہیں کہ ایک شخص ہوتا ہے اسے ایک سانپ راستے میں ملتا ہے جس کو بڑا سانپ کہہ سکتے ہیں اور چھوٹا ایک بڑا سا سانپ تھا اور وہ یہ سمجھتا ہے شاید یہ سانپ مر گیا ہے اور مرا وہ سمجھ کے اس کو اٹھا لیتا ہے. اچھا جس جگہ سے وہ اٹھاتا ہے وہ راستہ وہ جگہ اٹھتی ہوتی ہے, سردی وہاں زیادہ ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے شاید ٹھنڈی کے مارے سانپ ہی مر گیا اور وہاں سے اٹھا کے سفر کرتا ہے. سفر کرنے کے بعد پھر وہ اپنے علاقے میں آتا ہے مروا سانپ کے در اور اس بہانے کو سانپ اٹھا کے اپنے علاقے میں لے کے آتا ہے کہ میں اس سانپ کو مارنے کی جھوٹی کہانی بنا کر لوگوں پر اپنی طاقت اور اپنے مرتبے کی ایک ڈھاک اٹھاؤں گا. لوگ مجھے سمجھے کہ کوئی میرے سانپ مارا ہے اتنا بڑا. ان معاملے کو اٹھا کے اپنے علاقے میں لے کے آتا ہے اور نہ کہ بازار میں جاتا ہے بتاتا ہے دیکھو لوگوں یہ میرے پاس سانپ ہے میں نے اس کو مارا ہے میں اس کو مار کے لے کے آیا ہوں. اس طرح وہ لوگوں کو بتانا ہوتا ہے. اب جیسے جیسے وہ بتانا چاہتا ہے کیونکہ جہاں وہ ہوتا ہے وہ گرم علاقہ ہوتا ہے اور جیسے جیسے وہ سانپ کی کرتب کے حوالے سے بتانا شروع کرتا ہے محفل جب آتا ہے دیر ہوتی جاتی ہے سانپ کے اندر ہلکی ہلکی سی حرارت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ حرکت دینے لگتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے سانپ اسی کے ہاتھ میں جو مرا ہوا تھا وہ زندہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس پر حملہ کرتا ہے اور اس انسان کو مار دیتا ہے. اب یہ حکایت لکھی مولانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اور اس پر سمجھایا مولانا نے کہ وہ سانپ جو تھا وہ مرا نہیں تھا بلکہ وہ برف کی وجہ سے جم گیا تھا وہ زندہ مگر برف اور ٹھنڈ کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا تھا جم گیا تھا. جب گرم علاقے میں آیا دھوپ پڑی گرمی محسوس ہوئی تو بھی اس کے اندر گرماہٹ کی وجہ سے جان پیدا ہوئی. جب زندہ ہوا موت کی طرف چلا گیا. مطلب زندہ ہوا تو زندہ ہونے کے بعد اس نے اپنے ہی مطلب جس شخص نے اس کو اٹھایا تھا اور جھوٹی کہانی لوگوں کو سنا رہا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر کے اس کو مار دیا. کہتے ایسے ہی جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو اس کا جو نفس ہوتا ہے نا نفس کی خواہشات جو ہوتی ہیں بھوکا ہونے کی وجہ سے ایسے ہی ادمری سی ہو جاتی ہے. نفس ایسے ہی ادمرا ہو جاتا ہے. اس کو کچھ جب پیٹ میں نہیں جاتا تو وہ ایسے ہی نیند بے ہوشی اور موت کی حالت میں ہوتا ہے. انسان کا عقل کا اس پہ کنٹرول ہوتا ہے. جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کچھ بھی کر لیں لیکن ہم کھا نہیں سکتے پی نہیں سکتے. تنہائی میں بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں لیکن اس وقت بھی ہم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. دنیا کی چاہے کوئی دولت کتنی ہی دے دے لیکن کوئی مسلمان دولت کے نشے میں آ کے روزہ نہیں توڑے گا, ہے نا. وہ اتنی طاقت ہوتی ہے ایمان کے اندر. تو آپ سوچیں کہ مسلمان اتنا مضبوط ایمان کا مالک ہوتا ہے اگر اپنے ایمان مضبوط کر لے تو چٹانوں سے بھی ٹکرا سکتا ہے نا. تو روزے کے معاملے میں اتنا مضبوط ہوتا ہے کچھ بھی ہو جائے اس نے توڑنا نہیں ہے روزہ. تو گویا اس کی جو عقل ہے اس کی نفس پر غالب ہے. لیکن جیسے ہی افطار ہوتی ہے اور یہ جو نیند بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے جس طرح کی وہ سانپ جمع ہوا ہے اور اس کے بعد جب گرمی پڑ رہی ہے اس کے اندر جان آتی جا رہی ہے ایسے ہی بھوکے ہونے کی وجہ سے نفس کیا ہے ادمرا ہے نیند بے ہوش نیند موت کی طرف. اب جیسے افطار ہوا یہاں سے موٹی موٹی چیزیں پیٹ میں گئیں خوش ذائقہ چیزیں پیٹ میں گئیں ہماری من پسند چیزیں پیٹ میں گئیں ویسے ویسے یہ کیا ہو جاتا ہے زندہ ہو جاتا ہے. اور ایسا زندہ ہوتا ہے
کہ دن میں کی جانے والی جو نیکیاں ہوتی ہیں افطار کے بعد اس قدر ہمیں سست کر دیتا ہے کہ کھاتی لیٹ جاتے مغرب چھوڑ دیتے ہیں، سحری کرتے ہیں فجر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو حاوی کر دیا اور ہم نے اس کو کھانے کے اوپر جب حاوی کیا تو اب ہماری جو عقل تھی وہ کم ہو گئی، اب یہ جو نفس ہماری عقل پہ غالب آ گیا، ایسا آیا کہ ہمیں فجر کی نماز اور مغرب کی نماز ہی پڑھنے نہیں دیتا، بعض لوگ عشاء پڑھ کے تراویح نہیں پڑھ پاتے، پیٹ بہت بھاری ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، نہیں پڑھی جا رہی، میں جا رہا ہوں۔ تو آپ یہ سوچئے کہ کتنا خطرناک ہے یہ، اور اس کے کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بھوکے رہنا، بھوکے رہنا، اپنے آپ کو کسی چیز کے معاملے میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اس کو بھوکے کی سزا دینا۔ اس لیے بزرگان دین اسلاف کرام سارا دن بھوکا رہتے تھے، رات گئے تک بھی آدھی باسی روٹیاں کھا لیا کرتے تھے، تاکہ اس کو ہم سزا دیں۔ جتنا اس کو بھوکا رکھیں گے یہ اتنا ہمارے کنٹرول میں رہے گا اور عقل اس پر غالب رہے گی۔ جہاں ہم نے اس کی خواہش کے مطابق پیٹ بھرا، اب یہ عقل کے اوپر غالب آ گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ کھانا کھاؤ لیکن 3 حصے، 1 حصہ چھوڑ کے رکھو، یہی وجہ ہے۔ ہم تو 8 حصے بھی ہوں گے نا پیٹ کے، وہ بھی بھر دیں گے، اس کو بھی اتنا بھر دیں گے کہ ایک ہی مطلب افطاری ہم ایسا کرتے ہیں جیسے آئندہ 3-4 مہینے کی مطلب ایک دفعہ ہی کھا لو، ہفتے کے ایک دفعہ ہی کھا لو، یہ ہماری صورتحال ہوتی ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے تربیت دی ہے کہ اگر ہم نے اپنے نفس کے خطرات کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس سے بچنا ہے تو ماہ رمضان پریکٹیکل کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس پر آپ عملی زندگی میں اس ماہ رمضان میں اپنے نفس کو قابو رکھنے کی جو ہے پریکٹس کر سکتے ہیں۔ دن کو روزہ رکھ کے، رات میں کم کھا کر، دن کو روزہ رکھیں، رات میں مناسب طریقے سے کھائیں، کم کھائیں، سارا دن پوری رات نہ کھاتے رہیں، افطار کے وقت کھائیں، اس کے بعد کھانا نہیں کھائیں، پھر اس کے بعد پھر آپ سحری میں کھا لیں، حسب توفیق حسب ذائقہ، لیکن پیٹ بھر لیں، صرف سنت زندہ کرنے کے لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے کافروں کے، ہمارے اور یہودی اور نصرانیوں کے بیچ روزے کا فرق ہے وہ سحری ہے، کیونکہ ان کے یہاں افطار اور سحر مطلب افطار ہی کو سحری بولتے ہیں، ابھی کھایا ہے اگلے دن سے روزہ شروع ہو چکا، ان کے یہاں سحری کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا اور ان کے درمیان روزے کا فرق سحری کا ہے، تو اس نیت سے آپ سحری کر لیں، اور سحری کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ پراٹھے پکائے جائیں، مرغ مسلم پکایا جائے، کھجور کھا لیں، ہو بھی تو حسب توفیق کھا لیں، تھوڑا سا کھا لیں، باقی بھوک کو رکھیں۔ یہ پریکٹیکل ہے۔ اگر ہم ان پریکٹیکل کے ذریعے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں تو شاید دن کے وقت جس وقت ہمیں پیاس لگ رہی ہو تو کربلا والوں کی پیاس بھی یاد آ جائے، کاش کہ دن کے وقت کبھی بھوک تڑپا رہی ہو تو کربلا والوں کی بھوک کا اندازہ ہو جائے، کس وقت ہمیں تکلیف ستا رہی ہو تو جنگ تبوک کے منظر یاد آ جائے، شدید گرمی تھی، بھوکے روزے کی حالت میں تھے، اناج نہیں تھا، ایک کھجوری 3 صحابی کھا رہے ہیں، کیا پتہ یہ وقت یاد آ جائے، ہو سکتا ہے نا۔ انسان صرف باتوں کی حد تک نہیں رہے، کبھی پریکٹیکل بھی کر کے دیکھیں، ایک دفعہ کھائیں باقی نہیں، اس کے بعد سحری کے اندر باقی سارا دن پریکٹیکل کریں، کوشش کریں کہ یا اللہ جو تو نے رمضان دیا ہے نا، اس رمضان کے ذریعے ہی مجھے مضبوط ایمان بھی عطا کر دے، میں کوشش کروں کہ مضبوط ایمان والا بن جاؤں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان بھی دیا، لیکن اس کو بھی ہم بس کھانے پینے گھومنے پھرنے کی نظر کر دیتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں لے کے نہیں آتے۔ اسکول کے اندر جو بڑے اسکول ہوتے ہیں نا، آل لیول ٹائپ کے اسکول ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا وہ لوگ بچوں کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ بہت پیسے لیتے ہیں، 15,000 20,000 مہینے کی فیس ہے، تو گھر والوں کو کچھ دکھانا بھی ہے، صرف تعلیم پر فوکس نہیں کرتے، وہ کمپٹیشن کرواتے ہیں، ٹورنامنٹس کرواتے ہیں، سوئمنگ کی کلاسز ہوتی ہیں، دیگر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کیوں کرتے، کہتے ہیں بچوں کو ایکٹیویٹی دیں گے نا تاکہ یہ اپنی زندگی کے اندر اس ایکٹیویٹی کو جاری رکھیں تو صحت مند رہیں گے، دماغ شارپ رہے گا، پڑھائی سے ہٹ کر تھوڑا مائنڈ ڈیولپ ہوگا کسی دوسری چیز کی طرف، تو یہ اچھے رہیں گے، مزاج بھی اچھا رہے گا۔ سکھانے کے طور پہ وہ اپنے اسکول کی طرف سے بچوں کو یہ چیز پرووائڈ کرتے ہیں، دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں۔ ایسے ہی مومن کے لیے ماہ رمضان اسکول آف تھاٹ کہہ سکتے ہیں، ایک بنیادی نظریہ کہہ سکتے ہیں، ایک ابتدائی نظریہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہر سال آتا ہے اور ہر سال سکھانے کے لیے آتا ہے کہ تمہاری زندگی کا جو مقصد ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم سے،
اس پورے مہینے کے اندر جو کر چکے ہیں اس کو بھلا کے نئے طریقے سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرو. یہ تمہیں سکھانے کے لیے آیا ہے، یہ تمہیں بتانے کے لیے آیا ہے، بار 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 تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہے. یہ نہیں کہ زندگی میں ایک بار رمضان آیا بس ختم، نہیں، یہ ہر سال آتا ہے. ہر سال جس طرح کی کسی چیز کی بیٹری ڈرین ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، آپ اس کو چارج کرتے ہیں، ایسے ہی پورے سال بھی ہماری بیٹری گناہوں کی کم پڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے رمضان آ گیا، اب بڑھا لو، اب چارج کر لو اپنے آپ کو، جتنی نیکیاں بڑھانی ہے بڑھا لو، کیونکہ ماہ رمضان ہے، پھر نہیں ملنے والا. اب آخری لمحات رمضان کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا رمضان جو پایا ہے، جن کو ملا ہے وہ خوش نصیب ہیں. ہم میں سے ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے. لیکن جب یہ گزر جائے گا تو اس کے بعد کی جانے والی عام دنوں میں نیکی رمضان کا بدلہ نہیں ہو سکتی. اب رمضان میں ہم نے کیا کیا، میرے اور آپ کے لیے سوالیہ نشان ہے. ہم ڈھونڈیں گے ہم نے رمضان کو گزارا کیسے. کہیں ایسا تو نہیں کہ رمضان کو بس ایک سوچ، ایک روایت کے طور پہ گزار دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کی ضرورت نہیں. رمضان کو گزاریں اس نیت سے کہ کاش میری بخشش ہو سکے، میرے ماں باپ کی بخشش ہو سکے، اللہ جہنم سے بخش دے، اللہ تعالیٰ کرم کر دے، اس نیت سے رمضان گزاریں، تبھی کرم ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بقیہ جو رمضان بچا ہے ہماری زندگی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رضا میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو رمضان ہم گزار چکے یقیناً گناہ تو ہوئے ہم سے، خطائیں ہوئیں، کمی رہ گئی ہے، اللہ اس کو معاف کر دے. ٹوٹی پوٹی جو ریاضتیں عبادتیں ہم نے کی ہیں اللہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. رمضان کے صدقے ہماری آنے والی نسلیں، والدین، گھر والے، بچے، اللہ سب کی ایمان حفاظت میں فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صفا جانی رحمت دار کو سلام شمع بز میں، ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کھو سلام. صلوات و سلام علیکہ یا رسول اللہ. انی دیارح الصبا یوما الى ارض الحرم، بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ.